ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ گئے، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ ماں کہتی تھی چلتے ہوئے جھولے سے لپٹ گئے، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزہ، لاشے کو تیرے دیکھ کے رویا سر اکبر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لو اس سے، کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے، اس نے تو بلایا نہیں، ماں بھی مجھے کہہ گئے، ہائے ہائے علی اصغر۔ اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا، گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا، رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پر، وہ تیر لگانے سے ہر قوم پہ جا کر تم خون اگلتے رہے، بابا سے لپٹ گئے، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی، ضد کرتی ہے بھائی کو پلاؤں گی میں پانی، کوزالی مقتل میں کھڑی ہے تیری خبر، ہائے ہائے علی اصغر۔ مجبور تھی گھر میں میرے پانی نہیں تھا، ورنہ تو دھلا دیتی میں یہ خوبارا چہرہ، دادی سے شکایت نہیں کرنا
خود آنکھیں کیے روتے ہو تمنوں کے سنا پر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر سر اس لیے نیزے سے گرا دیتے ہو اپنا گودی میں میری آنا ہے شاید تمہیں بیٹا لیکن ہے بدحال اٹھا سکتی نہیں سے ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القدر رب السماء والارض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہماری ان 10 روزہ مجالس کے اندر اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اگر کوئی راہ نجات پروردگار نے رکھی ہے تو وہ اہل بیت کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے جب دین اسلام کو پہنچایا تو وہ لمحہ بھی آیا کہ جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پروردگار کا دین ہم تک پہنچایا، ہمیں توحید سکھائی، ہمیں دین اسلام کی طرف راغب کیا، ہم جہالت میں تھے، آپ نے ہمیں صحیح راہ دکھائی، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی ہم سے اجر چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول کئی طریقہ کار اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، لیکن وہ لمحہ آتا ہے کہ جب پروردگار خود اپنے نبی پر وحی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قرآن مجید کی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں پروردگار اپنے نبی سے یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ یہ چاہتا ہوں المودۃ فی القربہ، کہ تم میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور تاریخ میں لکھا خود ابن عباس روایت بیان کرتے ہیں کہ جس میں ابن عباس اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میرے قربا اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں المعنی، اس آیت کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل یا محمد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے لأمتک، اپنی امت کو، لا اطلب منکم علی ما جئتکم بہ من الہدی، کہ میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، لا اطلب منکم، میں کچھ طلب نہیں کرتا، علی ما جئتکم بہ من الہدی، جو میں نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، والنجات من الردى، اور تمہیں جو نجات ملی ہے یعنی اسلام کو تم نے قبول کیا، عوضاً، اس کے بدلے میں کوئی عوض، ولا اجرتاً ولا جزاء، کوئی اجرت کوئی جزا نہیں چاہتا، الا ان تودوا قرابتی، مگر یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تمہارے دل میں تم مودت رکھو۔ دیکھیں ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے مودت، اور آپ دیکھیے گا کہ محبت پہلا اسٹیج ہے، مودت دوسرا اسٹیج ہے۔ یعنی مودت وہ ہے کہ جس میں محبت کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی ضروری ہے، یعنی انسان باقاعدہ اظہار کرے کہ میں اللہ کے رسول کے قرابت داروں سے محبت رکھتا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں الا ان تودوا قرابتی وعطرتی وتحبوهم، جو میں تم سے چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے، میری عطرت سے تم محبت کرو، وتعاملهم بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والاحسان، ان کے ساتھ نیکی کرو، وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ غَايَةَ الْوَدِّ وَالْمُحَبَّةِ وَالصِّلَةِ، اور تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایسا ہونا چاہیے کہ محبت ہو، صلہ رحمی ہو، مودت ہو۔ پھر ایک اور روایت میں شیخ محمد سبان اس بات کا ذکر کرتے ہیں ان المراد بالقربہ من ينتسب الى جدہ الاقرب عبد المطلب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن قربا سے محبت کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ قربا ہے کون؟ تو روایت میں بیان کیا گیا کہ ان المراد بالقربہ من ينتسب الى جدہ الاقرب عبد المطلب، کہ جو بھی جناب عبد المطلب کے اولاد میں سے اور ان کی قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ وقال فی السوائق المراد باہل بیت وآل وذوی القربى فی کل ما جاء فی فضلہم بنی ہاشم والمطلب۔ اور ایک اور روایت میں جو سوائق کی روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف ان کتابوں میں نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ عموماً ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی عمومی تمام کتابوں میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ فرمایا کہ بھائی اہل بیت سے مراد مؤمنو بنی ہاشم والمطلب، جتنے بنی ہاشم ہیں اور جتنے مطلب ہیں یعنی جتنے حضرت مطلب کے اولاد ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک مرتبہ طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردوے ابن عباس سے ہی اس آیت کے بارے میں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ من قرابتک الذین نزلت فیہم الآیہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ کن کے حوالے سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابناہما، یہ نازل ہوئی ہے علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین کے لیے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ یہاں تک کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اور زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں جب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرماتے ہیں روی عنہا لما نزلت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہو رہی ہے۔ اور اس تفسیر کشاف میں اور تفسیر فخر الدین رازی میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال علی و فاطمہ و ابناہما، کہ قرابت داروں سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں۔
سوف نتناول تفسیر هذه الآیہ فیما بعد عند حدیثنا عن محبت اہل بیت و مودتہم. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ دیگر جو ہے وہ روایات کو نقل کیا جائے گا. اب آپ اس بات کی طرف توجہ کریے کہ صورتحال یہ ہے، آج ظاہر ہے کہ شب عاشور ہے، اور مجھے فضائل کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ذکر نہیں کرنا، لیکن صرف ایک روایت کو نقل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت رکھو، مودت رکھو. اور عجیب بات ہے کہ میرا مولا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خطبے میں جو مدینہ میں دیا فرماتے ہیں واللہ لو ان رسول اللہ تقدم الیہم فی قتالنا. علی ابن حسین کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے ہم سے محبت کا حکم نہیں دیا ہوتا، بلکہ ہم یہ حکم دیا ہوتا کہ تم اللہ کے رسول کے اہل بیت کو قتل کرو، لما زادوا علی ما فعلوا، تب بھی اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح سے ہمارے ساتھ کیا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیے، اور ظاہر ہے میں ایک روایت اور پڑھوں گا جو میرا مولا سید سجاد اس جگہ پر پہنچا کہ شام کے دربار کے پاس، اور وہ صورتحال تھی کہ جب اہل بیت کو اس عالم میں لے جایا جا رہا تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ آل رسول ہے، رسول زادیاں ہیں، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے. روایت ہے کہ جب شام میں اس جگہ کے قریب پہنچے کہ جو دربار یزید تھا، ایک بوڑھا شخص آ کر ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اچھا ہوا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ تم باغی ہو، تم نے بغاوت کی تھی. اور اس وقت اللہ کے اس رسول کے فرزند فرماتے ہیں یا شیخ حل قرأت القرآن. دیکھیے کیا کیفیت تھی شام میں، وہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کو لائے جا رہا ہے وہ کون ہے. ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے کیا تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ قال نعم. اس نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے. ایک مرتبہ میرا مولا سید الساجدین فرماتا ہے فَلْ قَرَأْتَ هَذِهِ الْآيَةَ، کیا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قال الشیخ قرأتها، میں نے اس آیت کو پڑھا ہے. ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے فَنَحْنُ الْقُرْبَى یا شیخ، مجھے معلوم ہے جن کو اس عالم میں لایا جا رہا ہے اور اسیری میں لایا جا رہا ہے، نحن القربہ، ہم کو قربہ ہے. اور پھر اس کے بعد یا شیخ فَحَلْ قَرَأْتَ فِي بنی اسرائیل، کیا تو نے بنی اسرائیل کی اس آیت کو پڑھا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم ذی القربہ کو، اللہ کے رسول کے قربہ کو ان کا حق دے دو. شیخ کہتا ہے، وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ ہاں قرأت ذالک، میں نے پڑھا ہے. ایک مرتبہ میرا مولا پھر فرماتا ہے فَنَحْنُ الْقُرْبَى یا شیخ، اے شیخ جن کو قربہ کو حق عطا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم ہیں. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى. کیا تم نے اس سورہ انفال کی اس آیت کو پڑھا ہے کہ جس میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو جب بھی تمہیں کوئی غنیمت ملے تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور ذی القربہ کا ہے. تجھے معلوم ہے کہ جن ذی القربہ کا حصہ دینے کی بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ فَنَحْنُ الْقُرْبَى، ہم وہ قربہ ہیں. ایک مرتبہ وہ شیخ کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے. پھر اس کے بعد میرا مولا اس آیت کو پڑھتا ہے کہ کیا تم نے اس آیت کو پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے
ہر طرح کے رزق کو دور کر دیا اہل بیت سے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کر دیا جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ یہ جن اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، جن کے لیے طہارت کی سند آ رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم اہل بیت ہے۔ وَبَقِيَ الشَّيْخُ سَاكِنًا سَاعَةً، ایک مرتبہ بوڑھا شخص ایک مرتبہ پریشان ہوا، نادمًا عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ، جو اس نے پہلے کہا تھا اس پہ نادم ہوا، کہا بِاللَّهِ إِنَّكُمْ هُمْ، کیا تم اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ تم وہی قربا ہو؟ فقال علی ابن الحسین اِنَّا لَنَحْنُهُمْ مِنْ غَيْرِ شَكٍ، کوئی شک نہیں ہے ہم ہی وہ ہیں۔ وَحَقُّ جَدِّنَا رسول اللہ اِنَّا لَنَحْنُهُمْ، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے رسول نے فرمایا تھا۔ فبقي الشیخ، اور پھر اس وقت وہ شیخ رونے لگا۔ تو میرا مولا اس طریقے سے تعارف کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ دیکھو کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی ساری آیتیں نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ شب عاشور ہے، دو روایتیں میں آپ کے سامنے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں آج کا دن جو گزرا نا تاسوعا کا دن تھا، تاسوعا کہتے ہیں 9 محرم۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تاسوعا وہ دن ہے جس میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا گیا، یعنی محاصرہ کیا گیا، قد حوصر فیہ الحسین، حسین اور حسین کے ساتھیوں کو اس طریقے سے گھیر لیا گیا کہ اب کوئی آنا جانا نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد اور عمر ایک ساتھ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، حد نگاہ تک گھوڑے ہی گھوڑے، انسان ہی انسان تھے، ہر طرف سے ایسی ناکہ بندی ہو گئی کہ زہرا زادیوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی ان کی مدد کو نہیں، آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ بس ایک مرتبہ شمر 9 محرم کو خط لے کر عمر سعد کے پاس آیا اور عمر سعد کو خط پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا کہ اسی وقت جنگ کا آغاز کیا جائے، یعنی 9 محرم کو جنگ کا آغاز کیا جائے۔ ایک مرتبہ فوجیں آگے بڑھی جنگ کرنے کے لیے، لیکن پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ میرا مولا امام حسین علیہ السلام نے عباس کو بھیجا، اے عباس جاؤ جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ اس رات کو اہل بیت علیہ السلام نے عبادت میں گزارا، اور اس عبادت کو دیکھ کر بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے یزیدی فوج کو چھوڑ کر میرے مولا امام حسین کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ بہار کی 20ویں جلد میں میرا مولا امام صادق فرماتا ہے عید فطر، عید الضحیٰ، محرم کی 1 اور محرم کی 10ویں تاریخ کی رات جاگنا کبھی نہ بھولا کرو۔ یہ شبیں وہ شب ہیں جن میں جاگنا چاہیے، جن قدر ہو سکے تلاوت قرآن کرو، دعا مانگو، اور اگر ہو سکے تو اس شب کو ایسے مناؤ کہ جیسے کوئی تمہارا اپنا اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ نبی کونین سے مروی ہے جو شخص شب عاشور جاگ کر گزارے گویا اس نے تمام ملائکہ کے برابر عبادت الہیہ کر لی۔ خصائص حسینیہ میں ذکر ہے کہ جو شخص شب عاشور حرم امام حسین میں عبادت خالق میں گزار دے، یہ شب وہاں گزارے، روز قیامت وہ انصار حسین میں سے محشور ہوگا۔ اور جو شخص شب عاشور کسی پیاسے کو پانی پلائے اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا لشکر امام حسین کو پانی پلانے والے کو ثواب ملے گا۔ امام علامہ دربندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 9 محرم کی رات سکینہ ذکر کرتی ہے، سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں ہمارے خیام میں پیاس کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہونٹ شدت پیاس سے کھلتے نہیں تھے۔ غور سے سنیے گا، اگر ہو سکے تو کیا کیجیے۔ سکینہ کہتی ہے بعض بچے تو ایسے تھے جن کے کھلے ہونٹ بند نہیں ہوتے تھے۔ ہر بچہ اپنے ہاتھ میں خالی جام لیے ایک ایک خیمے میں جاتا اور پانی مانگتا تھا۔ سکینہ کہتی ہے میں نے جب دوسرے بچوں کو پانی مانگتے دیکھا نا تو میں اپنے خیمے سے اٹھی، خالی جام ہاتھ میں لیا اور اپنی پھوپھی کے خیمے میں آئی۔ میں نے دیکھا
میرا شیر خوار بھائی علی اصغر میری پھوپھی کی گود میں ہے اور شدت پیاس سے میرا بھائی اپنی چھوٹی سی زبان بار بار باہر نکال کر کبھی ہونٹوں پر پھیرتا ہے۔ میں نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا پھوپھی میرے پیاسے بھائی کو گود میں لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں خاموش رہ گئی۔ جب پھوپھی نے مجھے دیکھا تو فرمایا سکینہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا پھوپھی بچوں اور اپنے کمسن بھائی کی پیاس دیکھ کر مجھے اپنی پیاس بھول گئی ہے۔ پیاس کی شدت ایسی ہے اب تو آنسو آنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ پھوپھی جان آئیں تمام خیام میں جا کر دیکھیں، ممکن ہے کسی بیوی کے پاس سے ایک قطرہ آب مل جائے۔ پھوپھی نے کہا بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی بیوی کے پاس پانی ہو اور اس نے اب تک بچا کے رکھا ہوا ہو؟ میں نے کہا کہ چچا عباس کے خیمے میں تو جائیں۔ پھوپھی نے فرمایا بیٹی تمہارے چچا کے غم و اندوہ میں اور اضافہ ہو جائے گا، اگر تو کہتی ہے تو تیرے اطمینان کی خاطر میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ سکینہ کہتی ہم دونوں خیمے سے نکلے، جب چچا کے خیمے میں آئے نا تو وہاں پہلے سے پیاسے بچے خالی جام ہاتھ کے لیے پانی خود۔ جب ہم نے دیکھا نا تو خاموشی سے واپس پلٹے، ہمیں پلٹتا دیکھ کر کم و بیش 20 بچے ہمارے پیچھے چلے آئے اور کہنے لگے الداش الداش۔ بریر نے جناب بریر نے یہ فریاد سنی تو پوچھا کیا بات ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ بچے شدت پیاس سے جاں بلب ہیں، بریر نے انصار حسین سے مشورہ کیا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں ہم ایک بچے کو دریائے فرات پر ساتھ لے جائیں، انہیں پانی پلا کر واپس لائیں۔ بریر کہتے ہیں ایسا نہ کرنا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ لوگ صرف اور صرف ذریت رسول کے دشمن ہیں اور مرنے مارنے پر تلے میں ہیں۔ اگر کسی بچے کو کچھ ہو گیا اور ان ظالموں نے تیر اندازی شروع کر دی اور کوئی بچہ شہید کر دیا گیا تو کیا ہم آسانی سے اپنی جان اللہ کی سپرد کر سکیں گے؟ انصار نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ بریر نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک تو میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور 2 آدمی میرے ساتھ تیار ہو جائیں، ہم 3 جا کر ایک مشکیزہ بھر کر لے آتے ہیں، اگر مکمل سیراب نہ بھی ہوئے تو کم از کم ایک مرتبہ زبانیں تو تر ہو جائے گی۔ دیگر انصار نے بھی اس مشورے کو قبول کیا، چنانچہ جناب بریر 2 انصار کے ساتھ دریا پر آئے۔ پہرے داروں نے پوچھا جناب بریر سے ہم خیام حسینی سے آئے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں۔ پہرے داروں نے کہا بسم اللہ خود پی لو، لیکن یہ خیال رکھنا یہاں سے پانی لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بریر نے فرمایا ظالموں تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمیں پانی پینے کی اجازت دیتے ہو لیکن رسول ذاتیاں اپنے پیاسے لبوں کے ساتھ اپنے پیاسے بچوں کے ساتھ اور انہیں پانی لے جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے ہو۔ پھر بریر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا خبردار تم میں سے کوئی بھی ایک گھونٹ تک نہ پیے، یہاں سے پانی لے جائیں گے، وہاں اگر حصے میں آ گیا تو پی لیں گے، اگر نہ آیا تو فرزند رسول کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاریں گے۔ مشکیزہ پر کیا، جب واپس آنے لگے تو ہر طرف سے فوج یزید نے گھیر لیا۔ جناب بریر نے کہا ایک آدمی مشکیزہ لے کر خیام میں جائے، ہم 2 یہاں سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ جس کے پاس مشکیزہ تھا اس نے جناب بریر اور اس کے ساتھی کو ان میں گھرا ہوا چھوڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نکل آیا، لیکن ایک ظالم نے تیر مارا جو اس کے گلے پر آ کر پڑا، تمام مشکیزے کے اوپر خون پھیل گیا تھا۔ اس نے تیر حلق سے نکالا اور دست دعا بلند کر کے عرض کی الحمدللہ الذی جعل رقبتی فداء، اس اللہ کی حمد جس نے مجھے مشکیزہ اور ذریت رسول کا فدیہ بنا دیا۔ جناب بریر نے آواز بلند کر کے آل حمدان کو پکارا، وہ حمدان کے رہنے والے تھے۔ امام حسین نے اپنے دیگر انصار سے فرمایا دیکھو بریر کی آواز ہے۔ کچھ افراد یہاں سے چلے جنہوں نے جا کر جناب بریر اور ان کے ساتھیوں کو اس حلقے سے نکالا۔ شہید ہونے والے ساتھی کا لاشا اٹھایا، مشکیزہ لے کر خیام تک آئے اور خیام پر مشکیزہ رکھ کر کہا اے آل محمد یہ لو ایک مشکیزہ پانی مل سکا ہے۔ یہ ایک روایت ملتی ہے صرف پانی کے حوالے سے، لیکن سنیں گے کیا ہوا آگے، سنیے گا۔ تمام پیاسے بچے جب اس مشکیزے کو دیکھے نا،
ایک مرتبہ جلدی سے آگے بڑھے، کوئی اپنے خوش لبوں کو ترک کرنے لگا، کسی نے اپنے رخسار مشکیزے پر رکھ دیے، کہ بعض بچوں نے قمیص کے بٹن کھول کر اپنا سینہ مشکیزے پر رکھ دیا۔ جب یہ معاملہ پیش آ رہا تھا، ایک مرتبہ مشکیزے کا تسمہ کھل گیا، پانی ریت پر بہنے لگا، تمام بچوں نے آواز بلند کی، چچا برے پانی گر گیا ہے، گواہ لینا ہم نے ایک قطرہ تک نہیں چکھا۔ پھر پیاسے بچے اس ٹھنڈی ریت پر گر گئے، ریت کو اٹھا اٹھا کر اپنے رخساروں پر، لبوں پر اور سینے پر رکھ کر اپنے پیاس کا تسلی۔ ایک اور روایت سن لیجیے گا، آج شب عاشور ہے نا، آپ تھوڑا سا گریہ کر لیجیے۔ روایت ہے جناب سکینہ کی، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت تھی 90 دن کی، اور 90 دن گزرنے کے بعد شب کی، اور اسی شب میں ایقاظ المقلوب میں جناب سکینہ سے ایک اور روایت موجود ہے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں شب عاشور جب میں شدت پیاس سے مجبور ہوئی اور اپنے شیر خوار بھائی کو علی اصغر کو جام بلب دیکھا تو اپنے خیمے سے اٹھی۔ ہر خیمے میں پانی کی تلاش کے لیے کئی بار جا چکی تھی، اس لیے کسی خیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اپنے خیمے میں بیٹھنے کو اس لیے جینے چاہ رہا تھا کہ اگر بیٹھی رہتی تو علی اصغر کی صداؤں کو سنتی تھی۔ میں خیمے کے درمیان میں آئی، مجھے ہر طرف سے آہو بکا اور گریہ وداری کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کہتی ہے میں اپنے بابا کے خیمے میں آئی، دیکھا تو تمام اصحاب میرے بابا کے ارد گرد بیٹھے تھے، رو رہے تھے، خود میرے بابا بھی رو رہے تھے۔ تو اس وقت میرے بابا نے اصحاب سے فرمایا، دیکھو تم لوگ میرے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ میں ان لوگوں کے پاس آ رہا ہوں جنہوں نے زبان و دل سے میری بیعت کر لی ہے، لیکن اب تمہارے سامنے حالات واضح ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے مجھے بلایا تھا اب وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اس وقت ان کا مقصد مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنا اور میرے ساتھ ذریت رسول کو پابند رسد کرنے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے بعد یہ لوگ میرے خیام کو لوٹ کر نظر آتش کریں گے، مجھے ڈر ہے کہیں تم ان حالات سے بے خبر نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اہل بیت کے نزدیک دھوکہ حرام ہے۔ اس وقت میں نے تم کو آنے والے تمام حالات سے باخبر کر دیا، لہذا تم میں سے جو شخص ہمارے ساتھ شہادت پر آمادہ نہ ہو وہ رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جائے۔ رات کا پردہ موجود ہے، جانے کا راستہ کھلا ہے، وقت میں گنجائش ہے۔ جو شخص اپنی جان پر قربان جو شخص اپنی جان ہم پر قربان کرے گا کل جنت الفردوس میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جب میرے بابا نے اپنی بات کو ختم کیا نا تو میں نے دیکھا 10 اور 20 ہو کر لوگ اٹھنے لگے، حتیٰ کہ بنی ہاشم سمیت کم و بیش 70 افراد بچ گئے۔ سکینہ کہتی ہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی، بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ روتی آنسو بہاتی میں اپنی ماں کے خیمے میں آئی۔ میری پھوپھی نے جب مجھے دیکھا ایک مرتبہ مجھے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہوں؟ میں نے کہا میں نے ابھی دیکھا میرے بابا کو چھوڑ کر لوگ جا رہے تھے۔ میری پھوپھی نے ایک مرتبہ کہا واہ جدہ ہو، واہ علی ہو، واہ حسن ہو، واہ حسین واہ قلت ناصرہ، اب کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ بس وہ لمحہ آیا، ایک مرتبہ حسین نے آ کر تسلی دی بہن کو، اے بہن اب جو افراد رہ گئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا نام مجھے نانا نے پہلے سے بیان کر دیا تھا، اب ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے چھوڑ کر چلے جائے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ کہا ہے زینب اگر چاہتی ہو کہ امتحان لے لو تو تمہارے سامنے ابھی امتحان لے لیتا ہوں۔ شب عاشور کی شب ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے اصحاب کو بلایا، اصحاب کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا اگر تم میں سے اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، اگر چاہتا ہے اور اس اعتبار سے پریشان ہے ایک کام یہ کرے میرے گھر والوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جائے اور لوگوں سے یہ کہہ دے کہ میں تو حسین کے گھر والوں اور خاندان والوں کو بچانے کے لیے نکل آیا،
اور پھر وہ لمحہ بھی ہے جب ایک مرتبہ چراغ کو گل کیا گیا اور چراغ کو گل کرنے کے بعد کہا اب بھی اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھائے اور چلے جائے. لیکن اب جو چراغ کو ایک مرتبہ روشن کیا گیا نا تو کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ اصحاب کو دیکھا. اصحاب نے اپنی گردنوں پر تلوار کو رکھا ہوا تھا. اے آقا کیسے ممکن ہے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے آقا اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو ابھی آپ حکم دیں ہم ابھی اپنی گردنوں کو اڑا دیتے. شب عاشور بس وہ لمحہ آیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے سب کو کہا کہ اب تم لوگ اپنے اپنے خیموں کو چلے جاؤ اور خیموں پہ جا کر اپنی اپنی عبادتوں کو انجام دو. تاریخ میں لکھا ہے حسین ابن علی کے خیموں سے عبادت کی اور قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آتی تھی جیسے مکھیوں کی بنبھناٹ کی آواز آتی ہے. بس وہ لمحہ آیا. ایک مرتبہ حسین نے ایک مرتبہ خیمے سے نکل کر اور رک کیا اس خیمے کا کہ جہاں پر بیویاں موجود تھیں. ایک مرتبہ حسین جاتے ہیں ہر بیوی کے خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بیوی کے رونے کی آواز سنی. ارے کیا دیکھا یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے یہ رباب ہے جو رو رہی ہے. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. ایک مرتبہ حسین خیمے رباب میں آئے. اے رباب کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا اے آقا حسین آپ نے دیکھا ہوگا نا ہر بیوی اپنے بچوں کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہے کل وہ لمحہ آئے گا حسین پر. ارے وہ لمحہ آئے گا جب اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کرنا ہے. ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے لیکن ہائے رباب کتنی بدقسمت ہے. ایک بیٹی پروردگار نے دی ہے جو بڑی ہے لیکن بیٹیوں پر جہاد ساکت ہے اور ایک بیٹا ہے ارے جو اتنا چھوٹا ہے ششما ہے ارے جس میں اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ گھٹنیوں کے بندر. مجھے نہیں معلوم حسین نے رباب کو کس طرح سے مطمئن کیا ہوگا لیکن میرا دل کا چاہتا ہے میں کہوں اے بی بی ارے آپ کے بچوں نے تو وہ قربانی دی. ارے شام میں ارے سکینہ آپ کہہ رہی ہے نا آپ کا ننھا بچہ ارے کیسے قربانی کو پیش کرے گا؟ ارے کل اصغر ویسی قربانی کو پیش کرے گا جیسی قربانی کسی نے بھی نہ پیش کی ہوگی. ہائے آپ کو تو معلوم ہے نا ارے کوئی ایسا نہ تھا جس نے فوجی اشکیا کو رلا دیا ہو. وہ لمحہ آیا شب عاشور گزر گئی. شب عاشور گزر گئی. ایک ایک کر کے اصحاب نے اپنی جانوں کو حسین کی قدموں میں نثار کیا اور وہ لمحہ آیا جب ایک ایک کر کے بنی ہاشم ارے جانے لگے. اور پھر وہ لمحہ آیا فَيَبْقَى حسین وحیداً فریدا. ہائے حسین اکیلے اور تنہا رہ گئے. نہ اکبر ہیں نہ قاسم ہیں نہ اور محمد ہیں حتیٰ عباس بھی باقی نہ بچے. ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ ایک دلے پر گئے اور دلے پر جانے کے بعد ایک مرتبہ اس دلے پر جا کر ایک مرتبہ صدا کو بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا حل من یغیث سنا. ارے کوئی ہے جو فرزند رسول کی مدد کر کرے. ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے. ارے کہیں سے کوئی جواب نہ آیا لیکن ایک مرتبہ خیمے سے قہرام مچا. حسین خیمے میں تشریف لائے. ارے ایک مرتبہ سوال کیا ہے بیویوں ابھی حسین زندہ ہے ارے کیا گریے کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ بیویوں نے رو کر کہا جب آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا نا ارے ننھے ششمائے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو لیا. اے رباب یہ بچہ بہت پیاسا ہے نا اس کے پانی
آسانی کی کچھ سبیل ہو جائے. ایک مرتبہ رباب نے حسین سے بچے کو لے لیا اور لے کر چلی گئی. حسین انتظار کر رہے. اے رباب کیا ہوا؟ کیا بچے کو پانی نہیں پلانا چاہتی؟ ایک مرتبہ رباب تھوڑی دیر بعد لائی. ارے بچے کی سر پر کنگھی کی آنکھوں میں. ایک مرتبہ بچے کو تیار کیا, بچے کو نیا کرتا پہنایا اور ایک مرتبہ حسین کی گود میں رکھ دیا. اے آقا حسین اب اس بچے کو لے جائیے. بس حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے اس لمحے میں دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا. ارے حسین نے اپنے دامن کو اس طرح سے چھپایا ہوا تھا, ایسا لگتا تھا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. ارے قرآن ہی تو تھا. ارے یہ قرآن ناطق ہے, یہ آیتوں کا پارہ ہے جسے حسین لے کر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین فوج اشکیا کے سامنے پہنچے اور سامنے پہنچ کر کہا اے فوج اشکیا, اگر تمہاری نگاہوں میں حسین نے کوئی گناہ کیا ہے, اگر حسین کی کوئی خطا ہے, تو تمہارا حسین اگر خطا کار ہے. ذرا ایک مرتبہ دامن کو ہٹایا, کہا یہ چھوٹا سا 6 ماہ بچہ ہے, یہ تو خطا کار نہیں ہے, اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, ارے بہت پیاسا ہے. فوج اشکیا ایک مرتبہ ننھے سے بچے کو دیکھنے لگی. ہائے چھوٹا سا بچہ ہے, ارے کبھی زبان باہر نکالتا ہے, کبھی زبان اندر کرتا ہے. ارے ایک مرتبہ فوج اشکیا میں فوران بچنا شروع ہوا. ایک مرتبہ حسین کہنے لگے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. مرتبہ کہا ارے کوئی نہیں ہے جو اس بچے کو پانی پلا دے. اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ارے مسلمان تو ارے کسی کو پیاسا نہیں دے سکتا, پانی پلایا کرتا ہے. کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ کہا اچھا اگر تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ ارے اسے اس ننھے سے بچے پر رحم نہیں آتا. کوئی آگے نہ بڑھا, بس اتنا لکھا ارے یہ فور منہ چھپا کر روتی تھی. بس ایک مرتبہ کہا اے علی اصغر انہیں یقین نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ علی آگے بڑھ کر ننھے سے علی اصغر کو ایک مرتبہ جلتی ہوئی ریتی پر رکھ دیا. کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے حسین پانی پی لیں گے, جاؤ تم خود اس بچے کو سیراب کر دو. ارے کوئی آگے نہ بڑھا, جب کوئی آگے نہ بڑھا ایک مرتبہ حسین نے ننھے علی اصغر کو لیا اور ننھے علی اصغر کو کہا اے علی اصغر انہیں لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آتی, ذرا تم آخری حجت کو تمام کر دو. بس ایک مرتبہ ننھے علی اصغر نے دوبارہ اپنی ننھی سی سوکھی زبان کو نکالا. ارے عمر سعد نے دیکھا فوج اشکیا میں خرام کپا ہے. ارے ایسا نہ ہو کہ کہیں انقلاب آ جائے. ایک مرتبہ حرملہ کو آواز دی ہے حرملہ اتقا کلام الحسین, اگر تم نے کلام حسین کو نہ روکا ارے خرام کپا ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا. حرملہ نے جیسے ہی حکم کو سنا ایک مرتبہ تیر نکالا. سنیں گے کون سا تیر نکالا؟ ایک بھال کا تیر ہوتا ہے جو انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو 3 بھال کا تیر ہوتا ہے, ارے جسے گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حرملہ نے 3 بھال کا تیر نکالا. ایک مرتبہ تیر کو لگانا چاہتا ہے, تیر کھینچنا چاہتا ہے, تیر مارنا چاہتا ہے, لیکن ہاتھوں سے تیر چھوٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر تیر کو جوڑا, ایک مرتبہ کمان میں پھر تیر کو جوڑا, ایک مرتبہ پھر تیر چلانا چاہتا ہے, پھر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. ارے سلام کہتا ہے اے حرملہ کوئی مجھ سے کہتا ارے کوفے کا سب سے بہترین تیر انداز کون ہے, میں تیرا نام لیتا. یہ کیا بات ہے, یہ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ارے 6 ماہ کا بچہ ہے, یہ تیر چلاتے ہوئے تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ارے مجھے لگتا ہے خیمے کا پردہ ہلتا ہے, ایسا لگتا ہے اس چھوٹے سے بچے کی ماں دیکھ رہی ہے.
تو نشانہ جوڑ لے. ایک مرتبہ اور ملا نے تیر جوڑا اور سنان نے ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ تیر چلا. ہائے جملہ سنے کے مقتل کا جملہ ہے. ہائے جملہ یہ ہے فَقَتَلَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. ہائے ننھا علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. ارے ایک مرتبہ ننھے سے گلے سے خون کا فوارہ ہوا. حسین نے اپنے ہاتھوں سے چلو میں خون علی اصغر کو لیا. آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں. انکار آسمان ہو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کوئی نہیں. ایک مرتبہ ارے خون کو لیا اپنے چہرے پر ملا. اسی عالم میں اپنے نانا اللہ کے رسول کی ننھے علی اصغر کو لیا. خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں. ارے کبھی خیمے کی جانے پڑتے کبھی پیچھے ہٹتے. 7 دفعہ خیمے کی جانے پڑے پھر پیچھے ہٹے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائی وتسلیما لأمرہ. ہائے ننھے سے بچے کو کیسے خیمے میں لے جائے. ایک مرتبہ ابا کے دامن میں چھپایا خیمے کی جانب چلے. ایک مرتبہ آواز دی اے رباب. ارے جیسے ہی رباب کو آواز دی نا ایک ننھی سی بچی چلی آئی. سکینہ آ کر بابا سے کہنے لگی بابا آپ کو علی اصغر زیادہ پیارا ہے. ارے علی اصغر کو سیراب کر دیا. سکینہ کیسے لے گئی. ایک مرتبہ حسین کیا جواب دے اپنے ابا کے دامن کو اٹھایا. رباب دیکھ رہی ہے ایک جھولا کا اب اس طرح اس نے سے چھوٹے بچے ایک جھولا جل گیا. 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 پہلو میں نہ ہو تو گھبرانا میرے لال. جنگل میں نیند آئے تو سو جانا میرے لال. تم آ گئے تو لال سلائے گی ماں کہاں. ایک جھولا جل گیا. ایک جھولا جل گیا. ایک جھولا جل گیا. کوزہ لیے ہے ہاتھ میں دل غم سے پاش پاش. شاید سکینہ کو اصغر کی ہے تلاش. کیوں دوڑتی ہے ادھر جلے خیموں کے درمیان. ایک جھولا جل گیا. ایک جھولا جل گیا. ایک جھولا جل گیا. سائے میں آئی بانو تو گش کھا کے گر گئی. پہلو جوشن ہوا تو سرے خاک گر پڑی. دامن میں تھی چلے ہوئے
جھولے کی لکڑیاں ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا قدموں میں تھک کے غازی کے دریا بھی سو گیا اصغر کو لے کے گود میں صحرا بھی سو گیا جھولے کی راکھ بہ گئی ایک ماں کی لوریاں ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا جل گیا ایک جھولا
میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر پہ لٹ چکی ہے تو کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنا کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ کو بدل ہے سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی میں کس طرح بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا
چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ دل کیسے جھیلا کہہ دو تو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں رباب شام غریبوں کی رات روتی رہی ذرا بھی سو نہ سکی کہ اس کا بچھڑا ہوا لال یاد آتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا رباب شام غریبوں کی رات روتی رہی ذرا بھی سو نہ سکی کہ اس کا بچھڑا ہوا لال یاد آتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا عباس سو گئے دریا پہ رنگ سے آ نہ سکے وہ پانی نہ سکے عباس سو گئے دریا پہ رنگ سے آ نہ سکے وہ پانی نہ سکے معصوم پیاسا ہی جھولے میں بلبلاتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا شبیر دیکھ کے اکبر کو ہاتھ ملتا رہا دم نکلتا رہا شبیر دیکھ کے اکبر کو ہاتھ ملتا رہا دم نکلتا رہا بیمار صدر کا خط نام پر سناتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کر دکھاتا رہا علی کی بیٹی کو سر کی ردا کسی نے نہ دی وہ ننگے سر ہی رہی علی کی بیٹی کو سر کی ردا کسی نے نہ دی وہ ننگے سر ہی رہی بیمار پیٹ لہو آنکھوں سے بہاتا رہا
رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا عباس سو گئے دریا پہ رن سے آ نہ سکے وہ پانی آ نہ سکے عباس سو گئے دریا پہ رن سے آ نہ سکے وہ پانی آ نہ سکے رسول کا صحیح جھولے بلاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا نکالی سینہ اکبر سے شہر جب مرچی تاپ گئے تھے نبی نکالی سینہ اکبر سے شہر جب مرچی تاپ گئے تھے نبی جمال پہ بج گئے باپ سے چھپاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا اے میرے لال میری رن میں آبرو رکھنا نہ موت سے ڈرنا اے میرے لال میری رن میں آبرو رکھنا نہ موت سے ڈرنا حسین کو تمہیں اصغر کو یہ سکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا نہ آئے غازیوں کا سمنا اکبر و اصغر نہ آئے ہر کے پسر نہ آئے غازیوں کا سمنا اکبر و اصغر نہ آئے ہر کے پسر حسین وقت ندا سب کو ہی بلاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا لبوں پہ سلو کی زبان پھیر کر دکھاتا رہا تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے
جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی ہر ساتھ میں تیروں ہر ساتھ میں تیروں کہاں ڈھونڈ جاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں بابا تیرا بیٹا باس تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بجھا ذرا پاس کو بجھا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا پاس کو رک جا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں یہ خبر کرتا یہ مٹی میں برے بار یہ خبر کرتا یہ مٹی میں برے بار سینے میں چھپاؤں گی میں سینے میں چھپاؤں گی میں آنکھوں سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں اس طرح کوئی روٹ کے ماں سے نہیں جاتا اس طرح کوئی روٹ کے ماں سے نہیں جاتا تو خود ہی بتا دے میں تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں یہ خبر کرتا یہ مٹی میں برے بار یہ خبر کرتا یہ مٹی میں برے بار سینے میں چھپاؤں گی میں سینے میں چھپاؤں گی میں آنکھوں سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا
قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بےدرد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، کیونکہ اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، ناراض کر مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، اور زخموں پہ بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے کٹر کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں
مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے زینب ہے شام 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 ہے زینب ہے شاہ شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آواز گھر میں چلی جس کی آواز گھر میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر تلے پیاسے گلے خنجر تلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے اے شہزادیاں مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عبد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں میں جی تیری سہرا تیرا مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی، عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہلے پہ زینب آ گئی پہلے پہ زینب آ گئی عباس اکبر کہاں مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا آصف بابا یا عباس 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 یا عباس